بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ میرے ساتھ علی کو وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد جس ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علوم کی کنجی ہیں۔ کائنات کے تمام علوم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آشنا کر دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکمت اور دانشمندی نے کئی اہم موقعوں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ ان کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو آج بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے۔ معتبر ترین تفاسیر ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں زیادہ تر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایات سے آیات کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت مولا علی 6 ماہ تک گوشہ نشین رہے اور آپ نے قرآن کریم کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے اور ان کا آسان حل بھی فرماتے۔ یمن کی سرزمین میں آپ کے ساتھ بے شمار عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ جب یمن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کا چرچا ہوا تو آپ کے پاس ہر سوال اور ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، تو ایک یہودی عالم مسلمان کے بھیس میں آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ آج ہمارے درمیان ایک مہمان آیا ہے، اسے اس کے قبیلے نے سوالات دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علی کو لاجواب کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ اے یہودی عالم، تمہیں قسم ہے تمہارے نبی کی، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ عالم کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے اس عالم کو اپنے قریب منبر پر جگہ دی اور فرمانے لگے، اگر آج تمہارے سوالات کے جواب مل جائیں تو کیا تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب نہ دے سکے تو اے علی، تمہیں ہمارا مذہب سچا ماننا پڑے گا۔ ساری محفل میں سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آج پورے عالم اسلام کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ خیر، یہودی عالم نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمایا؟ مولا علی نے جواب دیا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہودی عالم نے دوسرا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جس کو خود اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور پھر خود ہی پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ یہودی نے پوچھا
اس قوم کا نام بتائیے جو نہ انسان ہیں، نہ جن اور نہ فرشتے، پھر بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ حضرت علی فرمانے لگے وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ یہودی کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا۔ اس نے سوال کیا اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر یہودی عالم نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ام القریٰ کے معنی ہیں ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا امیر المومنین سورج اور چاند کا طول اور عرض کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا 9 فرسخ ضرب 9 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، 1 فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا ستارے کا طول اور عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ یہودی عالم نے جب دیکھا کہ سوالات کے جوابات آپ دیتے جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب ان کی کتاب سے سوال پوچھتا ہوں، شاید ان کو اس کا جواب نہ آئے۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ آپ کے نبی کی کتاب قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پورے مجمع میں سکتہ طاری تھا۔ یہودی عالم سرگوشی توڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسے نبی کا نام بتائیں جس نے اپنا ختنہ خود کلہاڑی سے کیا ہو۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود کلہاڑی سے ختنہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہی ختنہ کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ختنہ کا وجود نہیں تھا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ مولا علی فرمانے لگے وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں حبہ اور رحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ حضرت مولا علی فرمانے لگے وہ چمگادڑ ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو
اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ یہودی عالم نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا ان آسمانوں میں کیا نام تھا؟ مولا علی نے فرمایا، ابلیس کا نام حارث تھا آسمانوں پر۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ توڑ اٹھایا تھا اس میں گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے 1 خود رکھا، 2 آدم علیہ السلام کو دیے۔ کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مختون کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا فرمایا تھا۔ یہودی عالم پوچھنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا عرصہ روتے رہے؟ حضرت علی نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول اور عرض کیا تھا؟ مولا علی نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ وہ 950 برس تک قوم پر روتے رہے۔ ان کی کشتی کی لمبائی 859 اور چوڑائی 500 ہاتھ تھی۔ سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ جوابات سننے کے بعد یہودی عالم اپنی قوم کے 533 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ کہا کہ ان سوالات کا جوابات یقیناً باب العلم ہی دے سکتے تھے۔